ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. چند دنوں سے سوچ رہا ہوں, پریشان بھی ہوں. جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا کچھ ایسا محسوس سا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ چند گھنٹوں کا شاید یہ روزہ برداشت نہیں کر پاتے. ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو دوسروں کا احساس نہیں ہوتا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں. سڑک سے نکلنے والا ہر شخص, سڑک پر نکلنے والا ہر شخص جو بھی گھر سے نکلتا ہے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے میدان جنگ میں داخل ہو رہا ہے. اپنی موٹر سائیکل کو ایسے کک مارتا ہے جیسے کوئی کسی موذی جنگلی جانور کو لات لگائے اور پھر سڑک پر آ جاتا ہے. اپنے ارد گرد کی دنیا کو, اپنے ارد گرد کی گاڑیوں کو اپنا مد مقابل اور دشمن سمجھ کے اپنی موٹر سائیکل چلاتا ہے اور پھر اپنی جان پر کھیل کر ایک خودکش کی طرح پورے شہر میں اتنی جلدی میں موٹر سائیکل چلاتا ہے, گاڑی چلاتا ہے جیسے یہ آج اس کا آخری دن ہے اور وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل یا گاڑی چلا رہا ہے. گاڑی والوں کو دیکھو تو ایک دوسرے کو اس نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی نے ایک دوسرے کے پیسے مارے ہوئے ہوں, کسی رشتہ دار کو کہیں خدا نخواستہ قتل نہ کر رکھا ہو. ایسی آنکھوں سے خون ان کی آنکھوں میں بھرا ہوتا ہے, بالکل جیسے منگول جب کسی قوم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے کسی قبیلے پہ تو ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوتا. یہ آپ کی کیفیت ہے. یہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی چند گھنٹے کی بھوک پیاس. یہ آپ لوگوں کا حال ہے. ایک دوسرے کو ایسی گندی گندی مغلظات بک رہے ہوتے ہیں, شیشے کھول کے اشارے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ سے رحمت کی دوری کے لیے ایک دوسرے کے لیے خواہشات اور دعائیں اور توقعات کر رہے ہوں, کیا وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی ہے؟ ایسے گندے گندے اشارے کرتے ہو تم. میرے ساتھ ہی نہیں, ہر ایک کے ساتھ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوتے. جب روزہ نہیں ہوتا تو منہ تبھی بند ہوتا, چل رہا ہوتا ہے, یوں یوں اشارے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہو. اور جب روزہ ہوتا ہے تو پھر تو منہ سے ماوا اور پان تھوک کر گالیاں نکالتے ہو. کچھ اپنی اصلاح کر لو, کچھ سمجھ لو. میں تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا نا, مجھے تو اس چیز کا پتہ ہے, نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے, میں مایوسی کا شکار نہیں ہوں, لیکن میں نے آپ لوگوں سے توقع لگانی چھوڑ دی. مجھے پتہ ہے اصلاح ممکن نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ احساس تو آپ کے دل میں پیدا کروں کہ یار آپ کر کیا رہے ہو. دیکھو ایک چھوٹی مختصر سی بات کروں گا, پھر ظاہری بات ہے میرا پروگرام کا موضوع ہے معاشیات, میں اس پر بات کروں گا. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, آپ میں کیا اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. پتہ ہے کیوں احساس نہیں؟ کیونکہ ایک بیوقوف اور جاہل آدمی کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ میں بیوقوف یا جاہل ہوں. آپ ایک بیوقوف آدمی سے پوچھیں, وہ آپ کو کہے گا صاحب میں تو بہت پڑھا لکھا ذہین عقل مند آدمی ہوں. یقین کریں, میں نے کتنے ہی بیوقوف, میرا مطلب کہنا نہیں چاہیے, لیکن کتنے ہی اس طرح کے لوگوں سے بات کی ہے جو اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو نسبتاً کم عقل رکھنے والے لوگ یا کم ذہن, کم فہم, کم علم رکھنے والے لوگ ہوں. جب ان سے بات کرو تو ایسے افلاطون, سقراط ہیں, اور تیسرا کون تھا بھائی, وہ ارسطو بن کر بات کرتے ہیں, جبکہ جماعتیں دو نہیں پڑی ہوتی. تو یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا یار اپنے دل میں احساس پیدا کرو. کاروباری لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں, یار تم لوگ اتنی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہو, ناجائز منافع نہیں لینا چاہیے, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے, ہیں ہمیں لگتا ہے تعلیم بالغان ہو رہی ہے, وقت پر کھولنا چاہیے, ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, چیزوں کے عیب بتانے چاہیے. بالکل بتانے چاہیے, لیکن تم بتاتے ہو کیا؟ میرا منہ کھلواؤ گے رمضان میں کوئی برا نہیں کہنا چاہتا. پھر کہتے ہیں صاحب ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈرامہ کیے بغیر علی بھائی بات کیا کریں. مجھے بتاؤ, جب تمہاری عادت ہی عامر لیاقت جیسے لوگوں کی باتیں سننے کی ہے, وقار زکا جیسے لوگوں کی باتیں سننے کی ہے, تو پھر تمہیں پسند ہی یہی ڈرامہ ہے نا. ان سے تمہیں ناراضگی ہے کہ انہوں نے ارطغرل ڈرامہ بنایا ہے, تاریخی ڈرامہ بنایا ہے وغیرہ وغیرہ, ہمیں بھی ایسا بنانا چاہیے.
تو تم لوگوں نے تو یہی بنایا نا ڈرامہ اپنا کہ بیوی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی, 2 ٹکے کی عورت کون ہے اور 5 کروڑ کی. آپ خود سمجھ گئے نا اپنی باتوں کو. آپ ٹی وی اور میڈیا والوں کو بلیم کرتے ہو کہ ہم لوگ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ تم لوگ نرم آواز میں بات نہیں سنتے. میری ساری کلپیں مارکیٹ میں وہ چلتی ہیں جس کے اندر میں نے کوئی متنازع بات کر دی ہو. مجال ہے کہ آپ میں ذرا سی کوئی شرم حیا آ گئی ہو. میں پچھلے 11 سال سے میں میڈیا پہ پڑھی لکھی باتیں کر رہا ہوں, تعلیم یافتہ باتیں کر رہا ہوں. مجال ہے آج تک کبھی کلپ چلائی ہو؟ نہ کبھی کلپ نہیں چلائی. کلپ کون سی چلائیں گے؟ روٹی کھاتے ہو, ہاتھ جوڑ لیے, اینکر نے ہاتھ جوڑ لیے, یہ والی کلپیں چلاتے ہو. قصور میرا ہے؟ قصور تمہارا ہے. یو آر ریسپانسیبل. احساس نہیں ہے تم میں. اور آج کا ہمارا پروگرام بھی احساس پروگرام کے بارے میں, جو کہ حکومت نے شروع کیا ہے. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو فلائی کے متعلق بتاتے ہیں, احساس پروگرام کے متعلق بتاتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے حکومت ان کی امداد کرے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اب بات یہ ہے کہ تھوڑی سی گفتگو بھائی اب اس پر ہو جائے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو معاشی ترقیاتی پروگرام ہوتے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے مختلف منصوبے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہوتا ہے, اور فائدہ ان سے زیادہ تر عوام نہیں اٹھاتی بلکہ خواص اٹھاتے ہیں, یہ حکمران اٹھاتے ہیں. لیکن چند منفرد پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں عوام کو ہی اس کا بینیفٹ زیادہ ملتا ہے. آغاز سے آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں, پتہ نہیں لوگوں نے تو اس سے پہلے اور بھی سنے ہوں گے, دیکھے ہوں گے. میں نے جب سے معاملات کو سمجھنا شروع کیا تب ایک پروگرام مجھے یاد ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے پروگرام شروع کیا, پیلی ٹیکسی پروگرام, لوگوں کو ملازمتیں دینے کے لیے. پھر وہ قرضے بھی کچھ دیے تھے. پھر وہ سلسلہ چلتا چلتا آج احساس پروگرام تک پہنچا ہے. میرے خیال ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تو انہی کی جانب جاؤں گا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر شو میں. جی شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے. جی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. جی شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میں تھوڑی گفتگو اس موضوع پر کرنا چاہ رہا تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف پروگرام وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, حکومتیں انہیں لانچ کرتی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, پھر اس کا ایک سپن آف آپ سمجھ لیں ایک احساس کی شکل میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کے خیال سے یہ معیشت کے لیے کس قدر اچھا ہے اور اس میں کس حد تک شفافیت لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اکنامک انوائرمنٹ ہے وہ بہت مختلف ہے پہلے سے, اور ایک ہم اس وائرس کی وجہ سے ایک ریسیشن کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے ریسیشن بھی نہیں ڈپریشن میں چلے جائیں. اور اس کی مین جی میں سن رہا ہوں صاحب. جی اس میں اب یہ ہے کہ کیونکہ یہ گلوبلی ایک پینڈیمک کی وجہ سے سپلائی چینز جو ہیں وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو چکی ہیں. سو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ بہت حد تک گر چکی ہے, اور پاکستان میں ایک ہماری خوش قسمتی سمجھ لیجئے, یہاں ایک بائی ڈیفالٹ سمجھ لیجئے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ اکانومی نہیں ہے, زیادہ تر ڈومیسٹک اکانومی ہے. اور ڈومیسٹک میں بھی جب سے ٹرانسپورٹ لوجسٹکس بازار بند ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن بھی پوری طرح متاثر ہوئی, اور اس کی جو رزلٹ ہے ہمارا جو اس وقت امپلائمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا. بے شمار لوگ جو کہ
ڈیلی ویج ارنرز ہیں یا جن کی نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے، وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. تو اب آپ کو نئے قسم کی انیشیٹوز لانے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکس ریونیو ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں اور ان میں بھی خاصی کمی آ رہی ہے. تو لوگوں کو روزگار دینے کے پھر کیا طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ جلدی آپ دے سکیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ بے شمار پبلک ایکسپینڈیچر پروگرامز کریں. آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام اس کو تیز کر کے بڑا کریں. آپ کو اس کے لیے فائنینسنگ کیونکہ آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی ٹیکسوں کے ذریعے، تو آپ کو زیادہ بوروئنگ کرنی پڑے گی. لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، لیٹ می پٹ دس ان فرنٹ آف یو. دیکھیں، آپ بھی وزیر خزانہ رہے ہیں اور میرے خیال سے آپ نے جو ایک سلسلہ کیا تھا اس سے معاشی ترقی کہیں زیادہ تیز رفتاری سے چلی. آپ نے اکنامک لبرلائزیشن کی، ٹریڈ اور بزنس انوائرمنٹ کو اوپن کیا، فلیکسیبلٹی دکھائی، آپ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتے رہے. میں ایک ویسے بتا رہا ہوں، جیسے ہو سکتا ہے اچھے حالات بھی آپ کو ملے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پالیسیاں اپنائیں، آپ کے خیال سے کیا حکومت کو انہی پر نہیں چلنا چاہیے جہاں فری ٹریڈ، فری بزنس اور فری انٹرپرائز کو انکریج کریں؟ جی بالکل، یہی پالیسی اور اسٹریٹجی کامیاب ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ اکانومی کو اس کے تقاضوں کے مطابق چلایا جائے. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس میں کم سے کم انٹرفیئرنس ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن ہونا چاہیے اور فری انٹرپرائز بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے حالات کے مطابق حکومت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ میجر ایکسپینڈیچر پروگرام کرے. اپنے بڑے بڑے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں اس وقت ہم کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیونکہ نوکریاں اس وقت ہمیں درکار ہیں تو بے شمار نوکریاں بن سکتی ہیں. اگر وہ نوکریاں بنانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی ایک ڈیمانڈ آئے گی، ان کی کنزمپشن آئے گی، اور اس سے پھر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بہت تیزی سے ایکسپینڈ بھی کر سکے گا. اچھا، یہاں پبلک ایکسپینڈیچر کی آپ نے بات کی، میں ایک چیز اس میں اضافہ کرتا چلوں. یہ ابھی پھر آگے ناریل پھوڑا ہے بھاشا ڈیم کا، تو یہ تو سر ناریل اس سے پہلے جناب صدر مشرف صاحب جو کہ پروگرام ابھی دبئی میں دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے بھی تو یہ ناریل پھوڑا تھا. when is it going to materialize? because dams are one of the largest، میں کہوں گا پبلک ایکسپینڈیچر پروجیکٹس ان پاکستان، جو میں نے دیکھا ایکسپیرینس سے. جی آئی تھنک کیونکہ اب چائنا کے ساتھ کوئی لگتا ہے ایگریمنٹ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ اب تیزی سے بن جائے گا، اور یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ وہ کنسٹرکشن شروع ہو. لیکن میں کہوں گا کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ آپ کو کنسٹرکشن شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بے شمار پروجیکٹس ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تحت آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں بینکوں سے انفراسٹرکچر فائنینس کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اسموتھن آؤٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات شروع میں کی احساس پروگرام کی، کہ چھوٹا انٹرپرینور جو بندہ اپنے طور پہ ایک بزنس چھوٹی موٹی کر سکتا ہے، اس کو بھی تقویت دینی چاہیے اور اس کے پاس اس کے لیے ڈیمانڈ بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے نا، جو اکانومی کا پورا جو چکر ہے جس کو ویل کہتے ہیں، ویل آف دی اکانومی، اس کو اب تیزی سے گھمانے کی ضرورت ہے. اور حکومت کی یہ فرض بنتا ہے کہ اس ویل آف دی اکانومی کو تیزی سے چلائے، اور اس میں جو اقدام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز بھی کرنا ہے، اس میں بینکوں کو بھی موبلائز کرنا ہے، اس میں انفراسٹرکچر فائنینس بھی کرنی ہے، اس میں بے شمار ریفارمز بھی کرنی ہے. اپنی جتنی آپ کی سپلائی چینز ہیں اس میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کورونا سے آنے سے پہلے ہماری سپلائی چینز بہت برے حال میں تھیں، کیونکہ ایف بی آر کا ان کے اوپر بہت شدید دباؤ تھا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اسٹرائکیں بھی ہو رہی تھیں، تجارت کم ہو رہی تھی، سپلائی چینز ڈسرپٹ تھیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس نے بہت سی کمپنیز کو بند بھی کر دیا تھا. اب کرونا نے وہی کام کیا ہے، لیکن دوسرا جو تھا ایف بی آر کا پریشر اب کم ہو گیا. اب اس لیے بزنس کمیونٹی کو
اسمال انٹرپرائزز کو, ایس ایم ایز کو اس وقت کام کرنے کی مہلت ملنی چاہیے, اور انوائرمنٹ ان کے لیے بڑی موضوع ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں, اور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی بھی ضرورت ہے. تو آپ ملٹی پرونگ اٹیک کریں گے تو یہ ہم اس اکنامک ڈپریشن سے نکلیں گے, اور ہمارا اکانومی جو ہے وہ ری وائٹلائز بھی ہوگی, اکانومی ریفارم بھی ہوگی, اور پہلے سے بہتر ہوگی. تو میرا تو یہ سلوگن ہے کہ باؤنس بیک بیٹر, کہ کورونا سے پہلے جو حالات تھے ان سے ہم بہت بہتر ہوں, اور کورونا سے نکل کے ہم اپنی اکانومی کو ایک بہتر لیول پہ لے کے جائیں. یہ اس سے بہتر اپرچونٹی میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کے پاس ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے اور پاکستان کے عوام کے پاس ہے. اچھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, یہاں پر میں اس کو ایک اور اینگل بھی دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہم یہ دیکھتے رہے کہ کافی کوآپریشن پاکستان کو ملتی رہی بیرونی ممالک سے, اینڈ وین آئی مین انٹرنیشنل, تو اس کے صرف معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ویسٹرن پارٹنرز, بلکہ ایسٹرن جو کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاپان ہے جو کہ گلوبل انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ پہ بہت سپینڈ کرتا ہے, کوریا ہے جو وہاں پر اپرچونٹی بھی سرچ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ سپینڈ بھی کرتا ہے. تو یہ دو بنیادی ملک یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ بے تحاشا اور ممالک ہیں, چین بھی انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر رہا ہے. تو سر ہمارے یہاں اربن ڈیولپمنٹ, ماس ٹرانزٹ, ٹرین سسٹم اپ گریڈ, روڈ سسٹم اپ گریڈ, پاور انفراسٹرکچر اپ گریڈ, اس کے اوپر بہت سارے ممالک ہمارے ملک میں انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ کے خیال سے یہاں پر کیا کوتاہی ہے, کمی ہے کہ یہ انفلکس آف انویسٹمنٹ ہمارے ہاں نہیں آ رہا؟ دیکھیے, ہم نے اپنے نظام کو درست نہیں کیا, وقت پہ درست نہیں کیا, کیونکہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ تقریباً جو ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کا خرچہ 8 سے 10% جی ڈی پی کا ہونا چاہیے سالانہ, اور کیونکہ ہم بجٹ کے ذریعے انفراسٹرکچر پہ اسپینڈنگ کرتے تھے تو بجٹ میں تو ہمارے پاس جگہ ہی نہیں تھی, لہذا انفراسٹرکچر پہ ہم بہت کم اسپینڈنگ کرتے رہے ہیں. اب نظام جو ہے اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کے جائیں تاکہ کیپٹل مارکیٹس کو استعمال کر کے, بینکنگ سسٹم کو استعمال کر کے, پرائیویٹ سیکٹر کو استعمال کر کے, اور حکومت کے اشتراک کے ساتھ ہم یہ سارے پروجیکٹس کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب میں فار ایگزامپل 194 چھوٹے بڑے شہر ہیں, ہم یہ تمام شہروں کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں, ری ویمپ کر سکتے ہیں. ہم پنجاب میں کیونکہ اس وقت تھوڑا سا پنجاب پہ کام کر رہا ہوں اس لیے میں اس کا اگزامپل دے رہا ہوں. ہمارے پاس بے شمار شہر ہیں اربن ایریاز میں جو ترقی ہو سکتی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, اور اب ہم اس کے اوپر فوکس اگر کریں گے تو یہ اسپیشل اکنامک زونز, انڈسٹریل اسٹیٹ, سروسز سیکٹر کی جو ہیں ایریاز, ماڈل بازار, ماڈل ہول سیل مارکیٹس, ماڈل ہر چیز کو اب ہم تیزی سے کر سکتے ہیں اور اس پہ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ بھی ہوگی, سی پیک بھی ہے, اور دوسری چیزیں بھی جو ہیں اس وقت گورنمنٹ کا فوکس بھی اسی پہ ہے. گورنمنٹ کا فوکس بھی اس پر ہونا چاہیے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, میری خواہش تو یہ تھی کہ مزید بھی آپ سے گفتگو رہتی, لیکن میرا تھوڑا مختصر ہے, اور جو سجیشنز آپ نے دی ہیں میرے خیال سے وہ تو ڈائریکٹلی بھی آپ گورنمنٹ کو دیتے ہوں گے, ناظرین کو بھی آپ نے اس سے آگاہ کر دیا, اچھی چیز ہے. وی ویٹ کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرے. اور ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.